جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ ان تمام تر فضیلتوں کو، عظمتوں کو، برکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ماہ محرم الحرام شہدائے کربلا کی یاد سے معمور ہے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور آپ کی شہادت کے ساتھ ساتھ آپ کے جملہ رفقا جو اس وقت کربلا میں موجود تھے ان کی بھی شہادت ہے۔ اس حوالے سے ماہ محرم الحرام میں اکثر و بیشتر انہی نفوس قدسیہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ اسی حوالے سے آج چند ضروری باتیں ہیں جو انشاءاللہ آج گوشے گزار کی جائیں گی۔ کچھ باتیں رہ جائیں گی، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پیارے حبیب تم کہہ دو کہ اے لوگو، میں تبلیغ دین کے بدلے تم سے کچھ اجر طلب نہیں کرتا، تم سے کچھ بدلہ طلب نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ میں چاہتا ہوں تم میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ تو اس آیت مقدسہ کے تحت علماء نے لکھا کہ یہی وجہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ہر مومن کے ایمان کی پہچان ہی آپ سے محبت ہے، اسی طرح آپ کے گھر والوں کی محبت بھی ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ جس طرح رسول اللہ کی محبت ہر مومن کے ایمان کے لیے لازم ہے، ویسے ہی رسول اللہ کے گھر والوں کی محبت بھی ہر مومن کے ایمان کے لیے لازم ہے۔ جس طرح کوئی دعوی ایمان کرے اور دل میں رسول اللہ کی محبت نہ ہو یا کم ہو، وہ اپنی دعوی ایمان میں ناقص ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی رسول اللہ کے گھر والوں سے محبت نہ کرے اور دعوی ایمان کرے، تب بھی وہ اپنے دعوی ایمان میں ناقص ہے، کمزور ہے۔ اسی وجہ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدہا ارشادات اس حوالے سے ہیں جو اس امت کے لیے راہ دکھانے کے لیے کافی ہیں اور آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ یہ نفوس قدسیہ عام لوگوں سے الگ ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جسے امام ابن عساکر نے بھی لکھا اور دیگر محدثین نے لکھا، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ اسے روایت کرتے، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اس کی اپنی جان سے زیادہ نہ ہو۔ وَتَكُونَ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ۔ اور کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری اولاد اس کی نگاہ میں اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ۔ اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اس کے نزدیک اپنی ذات سے زیادہ محبوب ہو۔ وَيَكُونَ أَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ۔ اور کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے گھر والے
اس کی نگاہ میں اس کے گھر والوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جائیں۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی شک اور تردد کے صراحتاً بیان کیا کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے دل میں میری محبت تمہاری اپنی جان کی محبت سے زیادہ ہو، تمہارے دل میں میری اولاد کی محبت تمہاری اپنی اولاد سے زیادہ ہو، یعنی تم مجھے خود سے محبوب جانو، میری اولاد کو اپنی اولاد سے محبوب جانو، اور میری ذات کو اپنی ذات سے محبوب جانو، اور میرے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب، عزیز تر، محبوب تر نہ جان لو، تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جسے امام ترمذی نے نقل کیا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ جو رسول اللہ کے لے پالک بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ، ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ہی پلے ہیں، اور آپ نے انہیں اپنی اولاد کی طرح پالا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار حاضر ہوئے رات کے وقت، تو جب سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در دولت سے باہر آئے تو آپ چادر لپیٹے ہوئے تھے۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو جو کام تھا، جو عرضی پیش کرنی تھی، بارگاہ رسالت میں پیش کی، اور جب ان کا کام ختم ہو گیا تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اس چادر میں کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب آپ نے چادر اوڑھی تو اندر سے کچھ ہلنے جلنے کی آواز آ رہی تھی، تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اس چادر کے اندر کیا ہے؟ تو آپ نے جب چادر ہٹائی تو دیکھتے ہیں کہ ایک پہلو میں امام حسن ہے اور دوسرے پہلو میں امام حسین ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہذانی ابنایا و ابنا ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ واحب من یحبہما، اور یا اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ تو اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کے لیے خاص طور پر، پہلی حدیث میں رسول اللہ کے کل اطرت کے بارے میں حکم تھا، اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا، یہ جو حسن و حسین ہیں یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان دونوں سے محبت کرے اللہ ان دونوں سے محبت فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے، یہ تمام ارشادات ہیں جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان دونوں کے مقابلے میں کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ حدیث یاد ہے نا جو پچھلی نشست میں ہم نے بیان کی، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب مال غنیمت تقسیم کرنے لگے تو اپنے بیٹے کو 500 درہم دیا، اور جب امام حسن و حسین آئے تو انہیں 1000 درہم دیا۔ تو یہ کہنے لگے، بابا جان یہ تو مجھ سے چھوٹے ہیں، میری تو اسلام میں بڑی خدمات ہیں، تو آپ نے مجھے کم دیا، کم از کم برابر تو کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، میں تمہیں ان کے برابر کر دوں گا، جاؤ ان کے باپ جیسا باپ لے آؤ، ان کی ماں جیسی ماں لے آؤ، ان کے نانا جیسا نانا لے آؤ، ان کی نانی جیسی نانی لے آؤ، اور ان کے چاچا جیسا چاچا لے آؤ، ان کے ماموں جیسا ماموں لے آؤ۔ واللہ لا تأتینی بہ، اللہ کی قسم تم نہیں لا سکو گے، اس لیے کہ ابوہما علی ابن ابی طالب، ان کے والد علی ابن ابی طالب ہیں، شیر خدا ہیں۔ وجدہما محمد الرسول اللہ، اور ان کے نانا محمد الرسول اللہ ہیں۔ وجدتہما خدیجۃ الکبریٰ، اور ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ وامہما فاطمۃ الزہرا، اور ان کی ماں فاطمۃ الزہرا ہیں۔ وعمہما جعفر بن ابی طالب، اور ان کے چاچا جعفر بن ابی طالب ہیں۔
وخالہما ابراہیم ابن محمد رسول اللہ، اور ان کے ماموں رسول اللہ کے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں۔ تو ایسا اعلیٰ نسب، ایسا اعلیٰ حسب اور ایسا اعلیٰ خاندان ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ باوجود اس کے کہ آپ خود بھی قریشی ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کا خاندان بھی کوئی کم اعلیٰ خاندان نہیں ہے، باوجود اس کے کہ آپ اس وقت امیر المؤمنین ہیں، زمین میں آپ سے بڑھ کے امیر کوئی نہیں ہے، زمین میں آپ سے بڑھ کر خلیفہ مسلمین کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ ان کا اس قدر اکرام کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ پہلے ہی خبردار کر گئے کہ جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا۔ تو ان سے محبت کرنا ہمارے لیے لازم دو وجہ سے ہے، ایک اس لیے کہ ان سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم ان سے اس وجہ سے بھی محبت کریں کہ رسول اللہ کے محبوب ہیں۔ تو محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، اسی وجہ سے شروع دن سے لے کے آج تک ان سے محبت کی گئی۔ اور صحابہ کرام تو صحابہ ہیں، جو اجلہ صحابہ ہیں، انہوں نے ان سے محبت ایسی کی ہے کہ انہوں نے محبت کر کے دکھایا، انہوں نے ان کا ایسا ادب کیا کہ کر کے دکھایا کہ کیسے ادب کرنا چاہیے، کیسی محبت ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلافت پر بیٹھے، اس وقت امام حسن کی عمر بہت چھوٹی ہے، 5-6 سال کے ہیں۔ تو جب آپ جمعے کا خطبہ دینے ممبر پر بیٹھے نا، ابن عساکر نے نقل کیا اسے تاریخ دمشق میں، اور امام محب طبری نے الریاض النظرہ میں اس کو روایت کیا، خود امام حسین ہی روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین بنے، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہوئے، تو جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے ممبر رسول پر بیٹھے۔ تو رسول اللہ کا ممبر ہے اور امام حسین چھوٹے سے ہیں، بچپن سے جب سے آنکھیں کھولی ہیں رسول اللہ کو ممبر پر بیٹھا دیکھا، ممبر پر خطبہ دیتا ہوا دیکھا، تو ذہن میں ایک خاکہ آ جاتا ہے نا، یہ میرے بابا کی چیز ہے، یہ میرے بابا کا ممبر ہے۔ اور یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، باپ کی چیزیں بچے بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ مجال ہے کہ باپ کی چیز کو باپ کی غیر موجودگی میں کوئی ہاتھ لگا دے، چاہے باپ کی گاڑی ہو، چاہے موبائل ہو، ہوتا ہے نا۔ میرا چھوٹا بیٹا ہے، 3 سال کا ہے، کہ مجال ہے میری غیر موجودگی میں میری کسی چیز کو کوئی ہاتھ لگا دے، نہیں ہٹ جاؤ میرے بابا کا ہے۔ چابی ہے تو چابی وہ لے کر پھرتا رہے گا، میرے بابا کی چابی ہے۔ موبائل ہے تو وہ لے کر پھرتا رہے گا، کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دے گا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، بچے جیسے والدین سے محبت کرتے ویسے ان کی چیزوں سے بھی محبت کرتے۔ اگر کسی نے باہر گاڑی کھڑی ہے، کسی نے ہاتھ لگا دی تو پھر شامت ہے، میرے بابا کی گاڑی ہے۔ تو بچوں کو باپ کی چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو امام حسین ہیں، انہوں نے بچپن سے جب سے آنکھیں کھولی ہیں ممبر رسول پر رسول اللہ کو ہی بیٹھا دیکھا ہے، تو ایک ذہن میں خاکہ بنا ہوا ہے نا۔ تو جب دیکھا مجمع لگا ہوا ہے، ممبر کی طرف دیکھا تو دیکھا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ننھی سوچ ہے، آئے اور چلتے ہوئے آئے تو مجمع بھرا ہوا ہے، لیکن جو دیکھتا ہے راستہ چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ کس کو دم ہے کہ وہ ان کو روکے؟ کائنات کے شہزادے ہیں، سب کچھ انہی کے لیے ہے، ان پر اگر ہم درود و سلام نہ پڑھیں تو ہماری نماز مکمل نہ ہو۔ تو آئے، بالکل قریب آ گئے، مجمع لگا ہوا ہے، اور آ کر کہنے لگے انزل ام ممبری ابی وذهب ممبر ابی کا، میرے بابا کے ممبر سے اتر جائیں اور اپنے بابا کے ممبر پہ چلے جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہاں اپنی گفتگو روک دی، پورا مجمع بھرا ہوا ہے،
اور حضرت عمر بن خطاب کے جلال سے بھی ہر ایک واقف ہے، کسی کو پر مارنے کی جرت نہیں ہوتی ہے حضرت عمر بن خطاب کے جلال میں۔ ایسے تو نہیں 4 بر اعظم میں حکومت کی۔ میں نے کئی بار بتایا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جب خط بنا رہے ہوتے ہیں نا، کنز العمال میں لکھا متقی ہندی نے، خط بنا رہے ہوتے تو کہتے خط بنا رہے ہیں اور جو نائی ہے وہ آپ کی خط بنا رہا ہے، آپ کے بال تراش رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے صرف اس طرح سے کی صرف کھانسی کی نا آپ نے، تو وہ جو خط بنانے والا جو نائی تھا وہ سمجھا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اتنے روب میں تھا کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ تو ایسا روب اور ایسا دبدبا ہے امیر المومنین کا، تو پورا مجمع سناٹے میں ہے کہ یہ بچہ سامنے سے آ گیا اور یہ امیر المومنین کو کہہ رہا ہے۔ امیر المومنین نے اس بچے کی طرف دیکھا، مسکرائے اور مسکرا کر ممبر سے اترے اور دوبارہ بچے کو لے کر ممبر پہ بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے میرے باپ کا تو کوئی ممبر نہیں ہے، بے شک یہ آپ ہی کا ممبر ہے، آپ کے باپ کا ممبر ہے، اور آپ کے باپ نے مجھے جو نوکری دی ہے وہی نوکری میں کر رہا ہوں، میرا کوئی ممبر نہیں، یہ آپ ہی کا ہے۔ تو بیٹھے رہے، گفتگو ہو گئی، نماز جمعہ ختم ہو گئی۔ نماز جمعہ ختم ہونے کے بعد تو انہیں بھی تسلی ہو گئی، جب یہ ممبر پہ بیٹھ گئے تو تسلی ہو گئی کہ ہاں بھائی میرے باپ کا ممبر ہے۔ اور لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ ایک آل رسول کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ، شہزادہ رسول اللہ کے ساتھ، نور نظر بطول کے ساتھ رسول اللہ کے اس غلام کا کیا طریقہ ہے، رسول اللہ کے اس غلام کا کیا انداز ہے، اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، لوگوں نے دیکھ لیا۔ تو پھر چلے انہیں اپنے گھر لے گئے، ان کی خاطر کی، انہیں راضی کیا، اور راضی کرنے کے بعد انہیں رخصت کیا اور کہنے لگے شہزادے آپ کبھی کبھی میرے در آیا کریں، مجھے خوشی ہوگی۔ وہ چھوٹی سی عمر میں ہیں، انہیں اتنا رکھ رکھاؤ کہاں بچوں میں ہوتا ہے، اور کہاں اتنی سوچ ہوتی ہے کہ کسی کے گھر ملاقات کے لیے جائے۔ لیکن امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں شہزادے آپ کبھی کبھی میرے در آیا کریں، میری عزت افزائی ہوگی، آپ ضرور تشریف لایا کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ کچھ دنوں بعد خیال آیا کہ امیر المؤمنین نے بلایا تھا، چلو چل کے چلتے ہیں، سلام کر آتے ہیں۔ تو پھر گئے تو دیکھا کہ دروازے پر ان کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر انتظار کر رہے ہیں کہ اب اندر آنے کی اجازت ملے تو میں اندر جاؤں۔ تو یہ کھڑے ہو گئے، عبداللہ ابن عمر سے پوچھنے لگے، یہ عبداللہ ابن عمر نے ان سے پوچھا شہزادے آپ یہاں؟ تو کہنے لگے کہ امیر المومنین نے بلایا تو میں حاضر ہو گیا۔ آپ تو حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کرنے لگے میں بھی کسی کام سے آیا ہوں، لیکن مجھے ابھی اجازت نہیں ہے اندر جانے کی، اندر کچھ بڑے لوگ ہیں جن سے گفتگو ہو رہی ہے، امور خلافت پر گفتگو ہو رہی ہے، کچھ بڑے لوگ ہیں، اس وجہ سے اندر جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ تو امام حسین تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر بغیر ملے ہی لوٹ گئے۔ تو بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد راستے میں امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی، انہیں لیا، انہیں چوما، اور پھر عرض کرنے لگے شہزادے میں نے آپ سے گزارش کی تھی آپ تشریف لاتے، آپ میرے گھر تشریف نہ لائے۔ تو عرض کرنے لگے امیر المومنین میں آیا تھا کچھ دنوں پہلے، تو آپ اندر کیوں نہ آئے؟ امیر المومنین آپ کسی بات پر لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، کوئی خاص گفتگو چل رہی تھی، دروازہ بند تھا اور آپ کے اپنے شہزادے باہر کھڑے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر باہر کھڑے تھے۔ تو میں نے دل میں سوچا جب آپ نے اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو مجھے کیسے اندر جانے کی اجازت ملے گی، اس وجہ سے میں لوٹ گیا۔ تو پھر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا واللہ انت احق بالاذن من عبد اللہ
واللہ ما انبتا فی رؤوسنا الا اللہ وانتم او کما قال، فرمایا اللہ کی قسم اگر آپ یوں ہی دروازہ بغیر دستک دیے آ جاتے تو مجھے خوشی ہوتی، اس لیے کہ عبداللہ کا مقام اور ہے، آپ کا مقام اور ہے۔ عبداللہ کو اندر آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، آپ کو اندر آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خود آپ کے خادم، یہ گھر بھی آپ کی جگہ ہے، ہم خود آپ کے ہیں اور یہ گھر بھی آپ کا ہے، آپ کو اندر آنے کی اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر کہنے لگے واللہ ما انبتا فی رؤوسنا الا اللہ وانتم، اللہ کی قسم ہمارے سروں پر یہ جو عزت کے بال ہیں یہ اللہ نے اگائے ہیں اور اللہ کے بعد آپ ہی نے اگائے ہیں، یعنی ہمارے سروں پر یہ جو عزت ہے یہ ایک تو اللہ نے دی ہے، اور اللہ کے بعد اگر کسی کا وسیلہ ہمیں عزت ملا ہے، کسی کے وسیلے سے اگر ہمیں یہ منصب ملا ہے تو وہ آپ ہیں۔ کہا کہ آپ ہی کی وجہ سے تو ہمارے سروں پر یہ بال اگے ہیں، تو جب آپ کے احسانات اس قدر زیادہ ہیں تو آپ کو اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب چاہیں بلا اجازت میں کسی بھی کام میں مصروف رہوں آپ آ سکتے ہیں۔ تو اس میں جگہ جگہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی محبت اہل بیت سے جھلکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور یہ ایک مثال ہے، ورنہ جتنے صحابہ کرام ہیں ہر ایک کی محبت حسنین کریمین سے ایسی ہی رہی ہے، چاہے وہ بچپن کا دور ہو چاہے وہ 55 کا دور ہو، ہر دور میں ان سے محبت، ان کی عقیدت، ان کا احترام ایسا ہی رہا ہے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اس پر چند باتیں گوشے گزار کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات ہے جہاں ہم لانا چاہتے تھے، اتنی باتیں ہم نے سن لیں، اور سننے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت کی باتیں سن کر ہمارے سننے والے نمناک ہو گئے، اشک بار ہو گئے، ان کی محبت ہمارے دلوں سے امنڈتی ہوئی آنکھوں سے باہر آنے لگ گئی۔ اتنی محبت ایک عام انسان میں ہے تو بے شک صحابہ کرام میں بھی اس سے زیادہ محبت ہوگی۔ تو پھر ایسا کیوں ہو گیا کہ واقعہ کربلا میں سب کے سب ان تمام باتوں کو کیسے انہوں نے فراموش کر دیا، سب کے سب کیسے ان باتوں کو بھول گئے؟ ایک دو احباب تو نہیں تھے نا، ایک دو افراد تو نہیں تھے، ایک محتاط اندازے کے مطابق 40,000 کا لشکر تھا نا، کربلا میں 40,000 کا لشکر تھا، اور ادھر 72 افراد تھے، جن میں سے 40 یا 20 بنی ہاشم کے تھے، باقی اور آپ کے خدام تھے۔ تو یہ ایسی بات تو نہیں ہے، آج سے 1400 سال بعد جو روایت ہم پیش کر رہے ہیں یہ ساری روایتیں مسلمانوں کے کانوں میں ہر زمانے میں گردش کرتی رہی، تو پھر واقعہ کربلا میں سب کے سب گونگے، بہرے اور اندھے کیسے بن گئے؟ کسی کو کیوں ان کا لحاظ نہ آیا؟ کسی کو کیوں ان کا خیال نہ آیا؟ تو سب کے سب تو ایسے ہی تھے، اس کے کئی وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے، لیکن واقعہ کربلا میں چند ایسے کردار ملتے ہیں جن کا کردار اس حوالے سے مثبت ہے، منفی کردار والے نہیں ہیں، جن کا کردار اس حوالے سے مثبت ہے، اور واقعہ کربلا میں بھی انتہائی دباؤ کے باوجود، ریاستی دباؤ کے باوجود بھی انہوں نے ان کے حق کو پہچانا، ان کا مقام جانا، ان کا مرتبہ جانا، اور اس کی وجہ سے وہ دنیا و آخرت میں سرخ رو ہو گئے، اور آج ان کا ذکر منبر رسول سے اچھے انداز میں کیا جا رہا ہے۔ انہی مثبت کرداروں میں سے، واقعہ کربلا کے مثبت کرداروں میں سے ایک کردار ہے ولید بن عقبہ کا۔ یہ مدینے کا گورنر تھا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اور یزید
تختہ خلافت پر بیٹھا تو بیٹھنے کے بعد اس نے اس سے پہلے ہی مدینہ کا گورنر ولید بن عقبہ ہی تھا، اور یہ بڑے اچھے انداز میں چلا رہا تھا نظام۔ یزید بیٹھتے ہی اس نے خط لکھا، اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ مدینے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے مقابل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ 3 تھے، حضرت امام حسین تھے، عبداللہ بن زبیر تھے، اور عبداللہ ابن عمر تھے۔ یہ 3 ایسے لوگ تھے جو کمانڈنگ پاور رکھنے والے تھے اور لوگوں کو جمع کرنے میں اس صلاحیت رکھنے والے تھے۔ ہر شخص کے ایک الگ الگ مزاج ہوتا ہے نا، تو وہ جانتا تھا کہ اگر مخالفت ہوئی تو انہی سے ہوگی۔ تو تختہ خلافت پر بیٹھتے ہی اس نے خط لکھا ولید بن عقبہ کو، خذ حسینا وعبداللہ ابن الزبیر وعبداللہ ابن عمر بالبیعۃ بیعۃ شدیدۃ لیست فیہ رخصۃ حتی یبایعوا۔ اس نے لکھا کہ حسین کو پکڑو، عبداللہ بن زبیر کو پکڑو، عبداللہ بن عمر کو پکڑو، اور اس وقت تک نہ چھوڑنا جب تک ان سے میری بیعت نہ لے لو۔ لیست فیہ رخصۃ حتی یبایعوا، انہیں جانے نہ دو، بھاگنے نہ دو، رخصت نہ دو جہاں تک کہ یہ میری بیعت کر لیں۔ رات کے وقت یہ رقعہ پہنچا ہے ولید بن عقبہ کے پاس۔ ولید بن عقبہ بھی ہل گیا کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری اور مجھے دی گئی، حسین کو محاصرے کی ذمہ داری دی گئی، حسین کو بیعت لینے کی ذمہ داری مجھے دی گئی۔ رات کے وقت ہی اس نے اپنے ایک مشیر کو طلب کیا۔ مشیر کو طلب کرنے کے بعد اس نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کریں؟ تو اس نے کہا جب امیر المومنین نے بیعت لینے کے لیے کہا ہے تو آپ کو چاہیے بیعت لیں۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے اپنی طرف داری قبول کر دینا، اپنی طرف داری اسے دے دینا۔ جیسے اس زمانے میں ہم ووٹ دیتے ہیں نا، تو ہم اپنی جانب سے اس کی طرف داری قبول کرتے ہیں، اس کی سرداری قبول کرتے ہیں۔ تو بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی سرداری قبول کر لی۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ روضہ رسول کے پاس ہی بیٹھے ہیں مدینے میں، تو کچھ لوگ آئے اور کہا کہ گورنر ولید بن عقبہ آپ کو بلاتا ہے، مدینے کا گورنر۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ میں آتا ہوں۔ پھر لوگوں سے مشورہ آپ نے کیا کہ یہ رات کے وقت تو کسی کو بلاتا نہیں، اس نے مجھے رات کے وقت کیوں طلب کیا ہے؟ تو پھر آپ ظاہر ہے کہ دور اندیش تھے، آپ کے خون میں دور اندیشی ہے، آپ نے فوراً پہچان لیا اور آپ نے کہا لگتا ہے کہ یزید تختہ خلافت پر بیٹھا ہے اور اب یہ اپنی بیعت کے لیے مجھے طلب کر رہا ہے۔ تو آپ نے چند لوگوں کو ساتھ لیا اور آپ گورنر کے پاس پہنچے، ولید بن عقبہ کے پاس، لوگوں کو باہر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اگر اندر سے شور کی آواز آئے تو بے دھڑک آ جانا، اور جب تک شور کی آواز نہ آئے تم سمجھ جانا کہ معاملہ میرے کنٹرول میں ہے۔ لہذا آپ گئے، اندر جانے کے بعد دیکھا کہ ایک ولید بن عقبہ ہے اور ایک آپ کا چیلا ہے مروان بن حکم، یہ آپ کا مشیر ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا آپ کے جلال میں، آپ کے روب میں۔ تو ولید بن عقبہ سے آپ نے پوچھا اس وقت طلب کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا امیر المومنین یزید نے ہمیں خط لکھا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ سے بیعت طلب کر لوں، لہذا میں نے آپ کو اسی وجہ سے طلب کیا تاکہ کوئی شور شرابہ نہ ہو، کوئی ہنگامہ نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو، کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو، چپکے سے آپ بیعت کر لیجئے، میں اسے بتا دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بیعت کرنا یہ کوئی چوری تھوڑی ہے کہ رات کی تاریکی میں کی جائے، دن کا اجالا ہو، مسجد میں لوگوں کو طلب کرو اور یزید سے بیعت کرنے کے لیے کہو، جب لوگ بیعت کریں گے اس وقت میں سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ہے نا امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ جو جملہ ہے، یہ بہت ہی کیا کہتے ہیں اس کو سیاسی زبان میں پالیسی میکنگ جملہ ہے، کہ اس کے اندر پوری سیاست موجود ہے کہ جو اعلیٰ ہو وہ ادنیٰ کی بیعت نہیں کر سکتا، وہ بے نمازی میں نمازی، وہ شرابی اور میں شراب کو حرام کرنے والا،
وہ گناہوں میں لتھڑا ہوا میں پاکیزہ، ظاہر بھی پاکیزہ باطن بھی پاکیزہ، تو مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہہ کر آپ غصے سے وہاں سے نکلے۔ تو جب آپ چلنے لگے تو مروان بن حکم ولید بن عقبہ سے کہنے لگا انہیں پکڑ لو، یہیں گردن اڑا دو، اگر یہ یہاں دروازے سے باہر نکل گئے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، پھر معاملہ دوسرا ہو جائے گا۔ ابھی معاملہ تمہارے کنٹرول میں ہے، قابو میں ہے، تم انہیں پکڑ لو۔ یہ آواز امام حسین نے سنی اور جلال بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا اے شخص، کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ یعنی تو اپنے آپ کو دیکھ، اپنا نسب دیکھ اور اپنی اوقات دیکھ، تو مجھے قتل کرے گا؟ یبن مرجان اتقتلوننی، اے مرجانہ کے بیٹے، کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ تو جب امام حسین نے گرم نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس کا تو وہیں پتا پانی ہو گیا۔ تو پھر جب امام حسین نکل گئے دروازے سے تو مروان ولید بن عقبہ کو ناراض ہو کے کہنے لگا تم نے موقع چھوڑ دیا، تم نے ضائع کر دیا، آج اگر انہیں قتل کر دیتے تم بھی بچ جاتے، تمہاری ریاست بھی بچ جاتی۔ تو اس وقت ولید بن عقبہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، قیامت کے دن جس شخص سے خون حسین کا حساب لیا جائے وہ پھر بچ نہ پائے گا۔ یہ وہ ہیں جو رسول اللہ کے نور نظر ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں رسول اللہ نے فرمائے یہ جنت کے پھول ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں رسول اللہ نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ وہ ہیں کہ رسول اللہ انہیں چوما کرتے تھے، یہ وہ ہیں کہ رسول اللہ انہیں سونگھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جنت کی خوشبو مجھے ان کے جسم سے آتی ہے، تم انہیں قتل کرنے کے لیے کہتے ہو۔ اللہ کی قسم، یہ ایک وزارت کیا ہے، لاکھوں وزارت چلی جائیں تو مجھے دکھ نہیں ہے کہ میں نے حسین کو قتل نہیں کیا ہے، اور اگر قتل کے مقابلے میں لاکھوں وزارتیں مل جائیں تب بھی وہ فقیر ہے کہ قیامت کے دن جس سے حسین کے خون کا حساب لیا جائے گا وہ بچ نہ پائے گا۔ تو یہ ہے ولید بن عقبہ، کیسے نازک موقع پر اس نے وفاداری نبھائی ہے، کیسے نازک موقع پر۔ ادھر سے ریاستی دباؤ بھی ہے اور یہ خود ریاست کا ہی بندہ ہے، تو اس نے اپنی کرسی بھی بچائی اور آل رسول سے محبت کا تقاضا بھی پورا کیا، آل رسول سے وفاداری بھی پوری کر لی۔ تو بس یہی بتانا ہے کہ واقعہ کربلا میں بھی بعض ایسے کردار ملتے ہیں جنہوں نے امام حسین کی عظمت کو پہچانا، تو جنہوں نے پہچانا وہ دنیا و آخرت میں سرخرو ہو گئے۔ تو اب پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ وقت جیسا بھی ہو جائے اپنی وفاداری ضرور ثابت کیجیے، حق کو حق کہیے، باطل کو باطل کہیے، اور ضروری نہیں ہے کہ حق کو حق کہنے میں جو طریقہ عام لوگوں کا ہے وہی آپ کا بھی ہو۔ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیے، آپ اپنے مسائل دیکھیے، آپ اپنی سہولت دیکھیے، اور ہر لحاظ سے سہولت، دائیں بائیں مسائل و مصائب دیکھنے کے بعد جو دروازہ آپ کے لیے مناسب لگے وہ دروازہ اہل حق کی وفاداری کے لیے ضرور کھولیے۔ دیکھیں نا، انہوں نے بھی تو انتہائی نازک موقع پر ریاست پہ ہیں اور پوری ریاست حسین کی مخالفت میں ہے، اس کے باوجود بھی وفاداری ادا کی نا۔ تو ان کے لیے وفاداری ادا کرنا زیادہ مشکل تھا یا ہمارے لیے کولڈ ڈرنک اور اسٹرنگ کی بوتل چھوڑ دینا زیادہ مشکل ہے؟ کس کے لیے زیادہ مشکل ہے؟ ان کے لیے زیادہ مشکل۔ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے اور بہت ہی افسوس ہوتا ہے ان نوجوانوں پر جب وہ اسٹرنگ کی لال لال بوتل پی رہے ہوتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ فلسطینی بچوں کا خون پی رہے ہیں۔ اتنی بھی غیرت نہیں ہے، اتنی بھی حیا نہیں ہے کہ جی مجھے تو اس کی عادت لگی ہوئی ہے، جب تک لیس کی ایک پیکٹ نہ کھاؤں اور اسٹرنگ کی ایک بوتل نہ پیوں میرا تو دن نہیں گزرتا۔ تو یہ غیرت کی بات ہے،
غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ تو جس کے اندر غیرت ہوگی نا وہ اپنا کردار ضرور ادا کرے گا، بھلے وہ بڑے انداز میں ادا کرے یا چاہے تو وہ کولڈ ڈرنک کی بوتل چھوڑ کے ادا کرے، لیکن جس کے اندر غیرت ہوگی وفاداری کا کوئی دروازہ وہ ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، بشرطے کہ اس کے لیے کوئی بھی سہولت ہو۔ یہ میں نے بہت ہی چھپے لفظوں میں بیان کیا ہے۔ اپنے اندر اسلامی غیرت لائیے، حمیت لائیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس طرح سے دوسرے لوگ وفاداریاں ادا کر رہے ہیں ویسی آپ بھی ادا کریں۔ آپ اپنی سہولت دیکھیں، لیکن جو دروازہ سہولت کے ساتھ وفاداری کے لیے آپ کے لیے کھولے اسے کھولیں ضرور، جو راستہ آپ کے لیے آسان ہو اسے ضرور کھولیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔